راوی موجود ہیں۔ خطبہ کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت کہ بے شک رسالت اور نبوت تحقیق ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا ایسا عنوان ہے کہ جس پر کئی جمعے نہیں، کئی مہینے نہیں، اگر سال ہر سال اس عظیم مشن پر گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو مکمل نہ ہو۔ آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں صرف اس بات سے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اولیت اعزاز کنہوں نے حاصل کیا۔ پہلا اعزاز عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے حاصل کیا، اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اپنی زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کا جسم ہے اور ایک جسم کے اعضاء ہیں اور ایک جسم کی روح ہے، انسانی جسم اور انسانی جسم کے اعضاء ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، منہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، اور ایک ہے اس کے اندر روح۔ یہ جسم کے اعضاء تب کام کریں گے جب اس کے اندر روح ہوگی، کہ جب اس جسم سے روح کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ اعضاء بیکار ہیں، آنکھیں بالکل بیکار، ہاتھ بالکل بیکار، اب یہ لاش بن گیا ہے اور لاش سے یہ لاش شیء بن گیا ہے۔ لاش شیء عربی کا لفظ ہے جس کا معنی کوئی چیز نہیں، اب یہ کوئی چیز نہیں رہا۔ کیا وجہ ہوئی کہ صرف ایک چیز اس کے جسم سے وہ روح علیحدہ ہوئی، جسم کے جتنے بھی اعضاء تھے سارے بیکار ہو گئے۔ اسلام ایک جسم ہے، اس اسلام کے بھی اعضاء ہیں اور اسلام کی بھی روح ہے۔ جب وہ روح نکل جائے تو پیچھے اسلام برقرار نہیں رہتا۔ اسلام کے اعضاء کیا ہیں؟ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیحات، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، حدیث کا پڑھنا، پڑھانا، جتنے بھی یہ عبادات ہیں یہ اسلام کا جو جسم ہے اس کے یہ اعضاء ہیں۔ اور اسلام کی ایک روح ہے، وہ روح ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ جب اسلام کے جسم میں سے عقیدہ ختم نبوت نکل گیا، جتنے بھی یہ اسلام کے اعضاء ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تسبیحات، قرآن، حدیث، یہ سارے کے سارے پہ سمجھو کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اندر موجود ہے، قرآن بھی محفوظ، عقیدہ ختم نبوت محفوظ، حدیث بھی محفوظ، عقیدہ ختم نبوت محفوظ، صحابہ بھی محفوظ، عقیدہ ختم نبوت محفوظ، امہات المومنین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت محفوظ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اولیت اعزاز میں سے سب سے پہلے محافظ ختم نبوت جو کہلائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے صحابی ہونے میں اعزاز حاصل، پہلے خلیفہ ہونے میں اعزاز حاصل، اور محافظ ختم نبوت ہونے میں اعزاز حاصل، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا استحصال کیا، ان کا کام تمام کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے پہلے محافظ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ختم نبوت کے پہلے مجاہد حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ بن سعود۔ امت محمدیہ کے یہ واحد بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ معاملہ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا۔ امت محمدیہ کا یہ واحد شخص ہے کہ جس کے لیے آگ کو اللہ رب العزت نے
نبوت کا جھوٹا دعوے دار، حضور کی زندگی میں ہی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو مسلم خولانی کو اس نے پکڑا اور کہا کہ تم میری نبوت کو تسلیم کرو۔ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ میں نہیں تسلیم کرتا۔ کہا کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یمن کے یہ رہنے والے تھے، وہیں کا رہنے والا اسود انسی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ان کے لیے بہت بڑی آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسود انسی کے کارندوں نے کہا کہ یہ کام تو ہو گیا خراب، ان پر ہوگی ہیبت طاری۔ کہا کہ اب یہ تیرے جتنے بھی پیروی کرنے والے ہیں، اب یہ ان کو خراب کرے گا۔ اب اس کا یہ طریقہ کار کیا جائے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو یمن سے نکال دو۔ اب یمن سے نکلنے کے بعد ایک ہی ٹھکانہ تھا، وہ تھا مدینہ منورہ۔ اب یہ یمن سے چلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ حضور کی زیارت بھی نہ کر سکے، لیکن یہ واقعہ یمن سے مشہور ہوا، مدینہ منورہ پہنچا، صحابہ تک یہ واقعہ پہنچ چکا تھا کہ اس امت کے ایک شخص کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اب یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں، آفتاب نبوت روپوش ہو چکا ہے، اپنی اونٹنے کو مسجد نبوی کے دروازے پر باندھا ہے اور خود اندر گئے ہیں، ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر گزرے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مسافر ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے ابو مسلم خولانی کے پاس گئے، ہاں بھیا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ کہا کہ یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک فلاں شخص کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا کہ اس کا نام عبداللہ بن سوم ہے۔ حضرت عمر کی فراست فوراً کام کر گئی، فرمایا کہ میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا واقعتاً تم وہی شخص ہو جس کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں ہوں عبداللہ بن سوم، جس کا ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، میرے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جستہ کھڑے ہوئے، فرد مسرت اور محبت میں اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اس کا بازو پکڑا، ابو بکر صدیق کے دروازے پر لے گئے اور دونوں نے درمیان میں بٹھایا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے شخص کی زیارت نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا ہے۔ پہلے مجاہد ابو مسلم خولانی، پہلے غازی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اسی اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ایک اپنے صحابی جانسار حضرت فیروز دہلوی کو بھیجا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، حضرت فیروز دہلوی جاتے ہیں، اسود انسی کا کام تمام کر دیتے ہیں، ابھی وہ واپس نہیں پہنچے ہیں، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور یہ خبر آپ کو پہنچا دی ہے حضرت جبریل نے، آپ نے یہ خبر صحابہ کو بھی پہنچا دی ہے کہ فیروز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پہلے غازی تھے ختم نبوت کے، جنہوں نے ایک دشمن کا کام تمام کیا ہے اور خود صحیح سلامت واپس لوٹ آئے ہیں۔ ختم نبوت کی حفاظت کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری، جن کا بھی میں نے پچھلے جمعے تذکرہ کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے مسیلمہ کذاب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا ہے، جسم کے ٹکڑے کروا دیے ہیں، حضور کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں، ختم نبوت کے پہلے اسیر عبداللہ بن وہب اسلمی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے تو اس وقت یہ عمان سے چلے ہیں حضرت عبداللہ بن وہب اسلمی حضور کی زیارت کے لیے، بلکہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان کو جب خبر پہنچی ہے تو یہ پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، میں پہنچوں۔ راستے میں مسیلمہ کذاب نے ان کو روکا ہے، عبداللہ بن وہب اسلمی کو، اور ان سے کہا کہ تم مجھے نبی تسلیم کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو اس نے مسیلمہ کذاب نے عبداللہ بن وہب اسلمی کو قید میں جیل میں ڈال دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور خلافت آتا ہے اور وہ اپنے عہد صدیقی میں جو پہلی جنگ یمامہ لڑتے ہیں، حضرت خالد بن
یہ سعادت حاصل ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے کیسے نذرانے پیش کیے، کیسے مشکلات پیش کی، مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، حضور کی ناموس پر آج جو ہے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی ہمارے دارالعلوم انڈیا کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس تحریک ختم نبوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی زندگی کا اہم مقصد ہی ختم نبوت کی حفاظت تھا، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا ہے، قادیان، یہ جو کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان ایک علاقہ ہے جہاں کا یہ مرزا رہنے والا تھا، جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا 1908 میں۔ یہ ہندوستان کے اندر علاقہ ہے قادیان۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا ہے، قادیان کے اندر پہنچے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور ان کے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، کہ وہاں پہنچتے ہیں مسجد کے اندر، انتہائی مغموم ہیں، درد دل ہے، ایک آہ بھری ہے، اور کہنے لگے کہ اے شفیع زندگی ضائع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے زندگی ضائع کر دی ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں آپ کے شاگرد موجود ہیں، ہزاروں لوگوں نے آپ سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو اسی پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، اصل کام تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت تھا، وہ ہم نہ کر سکے، اس لیے ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، جو اس تحریک ختم نبوت کا حصہ تھے، اور 1953 کی جو تحریک چلی ہے ختم نبوت کی، اس میں عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے۔ جیلیں کاٹی ہیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا ان کو ایک دفعہ، اور اس وقت کا ایڈوکیٹ کہنے لگا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا ہے۔ کہا کہ ہاں، میں نے اس کو ایک بار نہیں 1000 بار کافر کہا ہے، جب تک میرے اندر سانس ہے میں اس کو کافر کہتا رہوں گا۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، جسٹس منیر ہے اس وقت، 1953 تحریک ختم نبوت کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ جسٹس منیر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہوتا، یا وہ میرے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، بڑے جوش کے ساتھ کہا ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے، اب کوئی کر کے دیکھ لے، اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ میں نے تو کہا تھا کہ اگر میرے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، اب کوئی کر کے دیکھ لے۔ اس وقت بہت سامعین اس وقت موجود تھے عدالت کے کٹہرے میں، سب نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا ہے۔ نعرہ تکبیر جب انہوں نے کہا، اللہ اکبر کی آواز سے عدالت کے دونوں دیوار گونج اٹھتے ہیں، اور وہ اپنے سر کو پٹاتے ہوئے جسٹس منیر کہنے لگا ہے توہین عدالت۔ حضرت نے بھی اپنے پورے جوش و خروش سے کہا ہے توہین رسالت۔ اسی وقت پھر ایک دفعہ آواز بلند ہوتی ہے عدالت کے کٹہرے میں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی جب آواز بلند ہوتی ہے، جسٹس منیر کا سر جھک جاتا ہے، ایک دفعہ پھر باطل ہار جاتا ہے، حق جیت جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا تاج محمود رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی 1953 کی تحریک ختم نبوت کا بڑا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنے خطیبانہ انداز، اتنا اثر تھا ان کی بات کے اندر کہ ایک دفعہ وہاں یہ تقریر کر رہے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگوں کے سامنے نکال کر واضح کر رہے ہیں، اس کے کفر کو، اس کی ملعونیت کو کر رہے ہیں، اس کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کی گیلری میں ایک خاتون کھڑی ہے، اس خاتون کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، اتنی جوش کی جب انہوں نے باتیں سنی ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، وہ عورت آتی ہے مجمع کے پیچھے سے کھڑے ہو کر اپنے اس چھوٹے بچے کو اچھال کر مولانا تاج محمود کے آگے پھینک دیتی ہے کہ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے میرا یہ بچہ بھی قربان ہے۔ حضرت تاج محمود رحمہ اللہ تعالی نے آواز دی، بلایا کہ اس عورت کو جانے نہ دو، اس کو روک لو۔ عورت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ میرا بیٹا طارق محمود بیٹا ہے، حضور کی ناموس کی خاطر سب سے پہلے تاج محمود کی گردن کٹے گی، پھر میرے اس بیٹے
حضرت مولانا تاج محمود ان کے اندر قرون اولا جیسا عشق اور محبت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب صحابہ کرام کفار ان کو تکالیف دیتے تھے، کفار مشرکین ان کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن ان کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام وہ نہیں مٹا سکے، اس کو خاموش نہیں کرا سکے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نام انہوں نے نہیں مٹنے دیا ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا تاج محمود تھے کہ ان کو جب جیل میں بند کیا ہے، اس وقت کے جو پولیس افسر تھے انہوں نے بھی ان کے اوپر تکالیف کے پہاڑ گرائے ہیں تاکہ یہ حضور کے ختم نبوت سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن یہ اپنے حضور کی ناموس کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ حضرت آپ کو تو دل کا عارضہ میں مبتلا ہیں، آپ کو دل کی تکالیف ہے، آپ اتنے جوش کے جذبے سے عقیدہ ختم نبوت نہ بیان کیا کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کہا کہ او بھائیو، یہی ایک دل ہی تو ہے جس کو حضور کی ناموس کے لیے قربان نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ قرون اولا جیسے ان کے اندر فدائی تھے، اس وقت کے جو قلعے کے انچارج تھے ان کو فیصل آباد سے قید کر کے لاہور قلعہ کے اندر بند کر دیا تھا۔ اس وقت کے جو انچارج تھے وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ مولانا تاج محمود کے اندر قرون اولا کے لوگوں جیسی جو ہے ان کے اندر نشانیاں موجود تھے۔ میرے عزیز دوستو، مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ صبح سے شام ہوتا رہے، ہر جمعہ ہوتا رہے، پورا مہینہ ہوتا رہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا عظیم موضوع ہے، اتنا عظیم مشن ہے کہ کسی نے حضرت تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ سنائیں جی آپ کی تحریک کا کیا بنا ہے؟ کہا کہ میں نے لوگوں کے اندر ایک ختم نبوت کا ٹائم بم فٹ کر دیا ہے جو اپنے وقت پر پھٹ کے رہے گا۔ یہ 1953 کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ 1974 کو جب یہ پاکستان کے قانون میں ختم نبوت کا یہ قانون پاس ہوا ہے، ان قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس وقت یہ ٹائم بم پھر پھٹا ہے، پھر دنیا نے دیکھا ہے اور ان کو غیر مسلم قرار دے کر ہی یہ باقی کر رکے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے، یہ جسٹس منیر جو تھا یہ مختلف قسم کے سوالات کرتا تھا کہ تاکہ ان کو اس میں آپس کے اختلافات کے اندر الجھاؤں، کبھی علمی سوالات کرتا تھا، کبھی کیسا سوال کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ نبی ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے۔ اب اس کا خیال تھا کہ یہ آپس میں الجھیں گے، کئی ساری شرائط بتائیں گے۔ حضرت نے بڑے برجستہ انداز میں جواب دیا، کہا کہ نبی ہونے